تو آج 2 اگست 2025 ہے جی اور آج ہم بات کر رہے ہیں خاص 2 اگست کی تاریخ کی، بالکل، کہ اس دن تاریخ میں کیا کیا ہوا۔ ہم نے اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کو دیکھا اس حوالے سے، ٹھیک، تاکہ کچھ دلچسپ واقعات اور شخصیات سامنے لا سکیں۔ مقصد صرف تاریخیں گننا نہیں، بلکہ تھوڑا سمجھنا ہے کہ ان کا مطلب کیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور 2 اگست کو دیکھیں تو واقعی کئی اہم موڑ نظر آتے ہیں۔ مثلاً آپ انتظامی اور سیاسی سطح پر ہی دیکھ لیں۔ 1790 میں اسی تاریخ کو امریکہ میں پہلی بار مردم شماری ہوئی۔ اوہو، پہلے یہ تو بڑی بات ہے۔ جی بالکل، یہ صرف گنتی نہیں تھی، آپ سمجھیں، ایک نئے ملک کی بنیاد رکھنے کے لیے وسائل اور نمائندگی کو سمجھنے کی ایک بہت سنجیدہ کوشش تھی۔ ایک نئے نظام کی شروعات۔ لیکن اسی تاریخ کو اگر ہم 20ویں صدی میں آئیں تو 1934 میں جرمنی میں ایک بہت مختلف اور تاریک باب کھلا۔ آپ ہٹلر کی بات کر رہے ہیں؟ جی، جب ایڈولف ہٹلر نے صدر اور چانسلر کے اختیارات کو ملا کر فیورر کا لقب اختیار کیا۔ ہاں، یہ اقتدار پر مکمل قبضے کی طرف ایک یوں کہیں فیصلہ کن قدم تھا۔ بالکل، اور اس کے نتائج تو پھر سب جانتے ہیں۔ یقیناً دوسری جنگ عظیم کی طرف لے جانے والے واقعات میں یہ ایک اہم کڑی تھی۔ اسی طرح 2 اگست کو ہی لیکن 1990 میں ایک اور بڑا عالمی بحران شروع ہوا۔ عراق کا کویت پر حملہ؟ جی ہاں، عراق نے کویت پر حملہ کر دیا۔ اس کے فوری اثرات کیا تھے آپ بتائیں؟ فوری اثر تو عالمی سطح پر شدید رد عمل تھا۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں اور پھر آخرکار پہلی خلیجی جنگ، آپریشن ڈیزرٹ سٹارم، جس نے مشرق وسطیٰ کے سیاسی منظرنامے کو کافی حد تک بدل دیا۔ بالکل۔ اچھا، علاقائی سطح پر بھی 2 اگست اہم رہا ہے۔ جیسے 1989 میں پاکستان کی دولت مشترکہ میں واپسی ہوئی۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم سفارتی پیش رفت تھی۔ دولت مشترکہ جو زیادہ تر سابق برطانوی نوآبادیات کی تنظیم ہے۔ صحیح۔ اچھا، اگر ہم ماضی میں بہت پیچھے جائیں تو عسکری تاریخ میں بھی یہ دن اہم لگتا ہے؟ بہت اہم۔ 216 قبل مسیح میں جنگ کینائے یعنی بیٹل آف کینے۔ او، کینے، یہ تو بہت مشہور جنگ ہے۔ جی، آج بھی فوجی حکمت عملی میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ ہنیبال کی کارتھیجینی فوج نے جو تعداد میں بہت کم تھی، رومی فوج کو شکست دی۔ کمال کی جنگ تھی۔ واقعی۔ اور اس سے بھی پہلے 338 قبل مسیح میں جنگ کیرونیا، بیٹل آف چیرونیا، اس کی کیا اہمیت تھی؟ دیکھیں، کیرونیا کی جنگ نے ایک طرح سے یونانی شہری ریاستوں کا جو آزاد دور تھا اس کا خاتمہ کر دیا۔ اچھا۔ مقدونیہ کے بادشاہ فلپ دوم یعنی سکندر اعظم کے والد، انہوں نے ایتھنز اور تھیبس کی متحدہ افواج کو شکست دی اور پورے یونان پر مقدونیہ کی بالادستی قائم ہو گئی۔ تو یہ سکندر کی عظیم سلطنت کی بنیاد بنی؟ بالکل، یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ یونانی تاریخ کے ایک باب کا خاتمہ اور دوسرے کا آغاز تھا۔ تو یہ تو ہو گئی جنگیں اور سیاست۔ سائنس اور سماج میں کیا ہوا 2 اگست کو؟ سائنس میں دیکھیں تو 1932 میں کارل ڈیوڈ اینڈرسن نے پوزیٹران دریافت کیا۔ پوزیٹران، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل الیکٹران کا اینٹی پارٹیکل ہے، مطلب پرتی ذرہ، بالکل الیکٹران جیسا، لیکن اس پر مثبت چارج ہوتا ہے۔ اوہ، اچھا، تو یہ اہم دریافت تھی۔ بہت اہم۔ اس نے مادے کی بنیادی ساخت کو سمجھنے میں مدد دی اور پارٹیکل فزکس کے نئے دروازے کھولے۔ اور سماجی سطح پر 1937 میں امریکہ میں میری جوانا ٹیکس ایکٹ کا ذکر ہے۔ جی، میری جوانا ٹیکس ایکٹ، اس کے پیچھے ایک پوری اخلاقی اور سماجی مہم تھی جسے کبھی کبھی ریفر میڈنس کا دور بھی کہتے ہیں۔ اچھا۔ اس قانون نے بھنڈ پر اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا کہ عملی طور پر وہ غیر قانونی ہو گئی اور اس نے امریکہ میں منشیات کے خلاف پالیسیوں کی ایک طرح سے بنیاد رکھی، جس کے اثرات آج تک ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو واقعات ہو گئے۔ اب اگر شخصیات کی بات کریں تو 2 اگست کو کئی مشہور لوگ پیدا ہوئے۔ جی ہاں، جیسے فلم انڈسٹری سے جیک وارنر 1892 میں، وارنر برادرز والے، جی، بانیوں میں سے ایک۔ اور ادب میں امریکی مصنف جیمز بیلڈون 1924۔ نسل پرستی اور شناخت پر ان کا کام بہت گہرا ہے۔ بالکل، اور اسی تاریخ کو کچھ بہت اہم شخصیات دنیا سے گئیں بھی۔ 1922 میں الیگزینڈر گراہم بیل، ٹیلی فون کے موجد۔ جی ہاں، ان کی ایجاد نے تو دنیا بدل دی، رابطے کا پورا تصور ہی بدل گیا۔ صحیح۔ اسی طرح 1849 میں محمد علی پاشا، جنہیں جدید مصر کا بانی سمجھا جاتا ہے، ان کا انتقال بھی 2 اگست کو ہوا۔
اور پاکستان کی تاریخ سے دیکھیں تو سندھ کے حکمران غلام شاہ کلہوڑو 1772 میں اسی تاریخ کو وفات پا گئے۔ جی، یہ بھی ایک اہم نام ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ کہ شمالی مقدونیہ میں آج کا دن یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ 1944 میں ان کی سوشلسٹ ریاست کے قیام کی یاد میں ہے۔ تو یہ تھیں 2 اگست سے جڑی کچھ جھلکیاں۔ جی، یہ دن ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے ایک ہی تاریخ میں سائنس کی دریافتیں ہیں، جنگ کے فیصلے ہیں، سماجی قوانین بدل رہے ہیں اور اہم شخصیات آ جا رہی ہیں، سب کچھ ایک ساتھ۔ واقعی تاریخ کی کتنی پرتیں ہیں۔ اختتام پر یہ سوچ آتی ہے کہ کیا واقعی کچھ تاریخیں دوسروں سے زیادہ اہم ہوتی ہیں، یا ہر دن اپنے اندر ایسی ان گنت ان کہی کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں جن کے سامنے آنے کا ہم بس انتظار کرتے ہیں۔